الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ناسخ کا حکم گزر گیا، آگے مصنف رحمہ اللہ منسوخ کا بیان کر رہے ہیں۔ منسوخ کی 4 صورتیں بن سکتی ہے۔ نسخ، تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو، دونوں منسوخ ہو۔ دوسری قسم، تلاوت منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو۔ تیسری قسم، حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ نہ ہو۔ چوتھی قسم، نہ حکم منسوخ ہو نہ تلاوت منسوخ ہو بلکہ اس کا وصف منسوخ ہو جائے۔ تلاوت بھی باقی ہے، حکم بھی باقی ہے، لیکن اس حکم کا وصف منسوخ ہو جائے۔ عام ہو تو خاص ہو جائے، مطلق ہو تو مقید ہو جائے، قید لگ جائے اس کے ساتھ۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں منسوخ، نسخ کی، منسوخ ہونے کی۔ پہلی صورت بالاتفاق جائز ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو، دونوں منسوخ ہو جائے۔ یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها۔ جو آیتیں اگر کوئی آیت ہم منسوخ کر دے یا اس کو بلا دے، سینوں سے بلا دے، او ننسها، یہ بلانا آیت ہی، جب آیت بلا دی جائے تو حکم بھی ختم۔ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، فلا تنسى، آپ نہیں بولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے آپ سے بلانا وہ آپ بھول جاؤ گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جو نازل ہو چکا تھا، پھر آپ سے بلا دیا گیا، پھر آپ سے بلا دیا گیا، بھول گئے، اب سینوں سے نکال دیا گیا۔ اور دلیل یہ 2 آیتیں ہیں کہ بلانے سے بھی آیت وہ بھی نسخ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نسخ ہے، پہلے والے حکم کو اٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس کی جگہ دوسری آیت آتی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها۔ تو انسا بھی ہے، انسا بلا دینا۔ اور دلیل یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی ان میں یہ بھی تھی، 10 رضاعات معلومات یحرمنا، 10 رضاعات تھی جو معلومات تھی، 10 رضاعات معلومہ یہ حرمت ثابت کرتی تھی۔ یعنی رضاعت ثابت کرنے کے لیے 10 گونٹ پینا، 10 رضاعات 10 گونٹ پینے سے حرمت ثابت ہوتی تھی۔ تو یہ 10 رضاعات معلومات یہ بھی قرآن میں نازل ہوا تھا۔ اب بعد میں تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہے، تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے۔ اس لیے اب 10 مرتبہ 10 گونٹ پینے سے حرمت پہلے 10 سے ہوتی تھی، 10 سے کم میں نہیں ہوتی تھی، بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ یہ تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب ابھی تقریباً 70 یا 73 آیتوں کے ضمن میں موجود ہے۔ سورہ احزاب 73 یا 70 آیاتیں ہیں، جبکہ یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی۔
200 یا 300 آیتوں کے ضمن میں سورہ احزاب 300 آیتیں تھی، اور 300 آیتوں میں سب ختم ہو گیا، سب اللہ نے بلا دیا، سینوں سے نکال دیا، اب صرف رہ گئی ہے 70 یا 73 آیتیں رہ گئی، 300 میں سے 70، تقریباً 230 آیتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا تلاوت تھی اور کیا احکامات تھے اس میں۔ اسی طرح سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق بھی سورہ بقرہ کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی، اس سے بھی طویل تھی، جبکہ اب 12 آیتوں کے ضمن میں رہ گئی۔ کتنی آیتیں رہ گئی؟ 12 آیات رہ گئی، تو کہاں 300 اور کہاں 12، 288 آیتیں 288 آیتیں منسوخ ہو گئی، تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے، بلا دینے سے، منسوخ کر دینے سے۔ تو یہ پہلی صورت بالاتفاق جائز ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو۔ دوسری قسم یہ کہ تلاوت منسوخ ہو حکم منسوخ نہ ہو، یا حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ ہو، یہ صورت بھی جائز ہے اور واقع بھی ہے جمہور فقہا کے ہاں، برخلاف بعض معتزلہ کے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک یہ دوسری اور تیسری صورت بھی جائز ہے۔ مصنف نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، وجہ یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کا نظم ہے، اس نظم کے 2 حکم ہے، کتاب اللہ کے الفاظ کے لیے 2 حکم ثابت ہے۔ ایک یہ کہ اس کے الفاظ کے ساتھ حکم متعلق ہے، کتاب اللہ کا نظم جیسے کہ اس سے نماز کا جائز ہونا، جنبی آدمی کے لیے یا حائضہ عورت کے لیے اس کی قرأت کرنا یا اس کا مس کرنا، چھونا، یہ احکامات ہے، یا ان کتاب اللہ کے نظم اور لفظ کا معجز ہونا، یہ نظم سے متعلق ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو اس کے صیغے کے معنی کے ساتھ قائم ہے، جو اس نظم کے صیغے کے معنی کے ساتھ قائم ہے، یعنی احکامات، حلت اور حرمت کا ہونا، جائز اور ناجائز کا ہونا، یہ اس کتاب اللہ کے نظم کے معنی کے ساتھ قائم ہے، تو وہ مستقل حکم شرعی ہے۔ حلال اور حرام ہونا اس کے ساتھ مستقل احکامات متعلق ہے، اور نظم کے ساتھ مستقل احکامات متعلق ہے، یعنی لفظ کے ساتھ بھی احکامات متعلق ہے، اور معنی کا ہو یا جو چیز معنی کے ساتھ قائم ہے، حلال اور حرام کا ہونا، اس سے مستقل بحث ہوتی ہے، وہ مستقل ایک علم ہے، لہذا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے نظم بھی مقصود ہے اور وہ حکم بھی مقصود ہے، جو معنی کے ساتھ قائم ہے وہ بھی مقصود ہے، دونوں مقصود ہے۔ جب دونوں مقصود ہے تو دونوں میں اس بات کا احتمال ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں، دونوں میں انفکاک کا محتمل ہے، دونوں میں ایک انفکاک جدا ہونے کا احتمال ہے، اس لیے کہ یہ الگ مقصود ہے۔ اگر نظم حدیث کی طرح حکم نظم سے لفظ سے جدا نہ ہوتا تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حکم منسوخ ہو جائے لفظ باقی ہو، کیونکہ اس میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب حکم لفظ سے جدائی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ لفظ منسوخ اور حکم برقرار ہو، یا حکم منسوخ ہو جائے اور لفظ برقرار ہو جائے، کیونکہ دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کتاب اللہ کے نظم یہ الگ مقصود ہے، اس سے الگ احکامات متعلق ہے، اور اس کے معنی کے ساتھ جو چیز قائم ہے، یعنی حلال اور حرام کا ہونا، جائز ناجائز کا ہونا، وہ الگ طور پر مقصود ہے۔ دونوں خود مقصود بنفس ہی ہے، الگ الگ ہے، لہذا ان میں انفکاک بھی ہوتا ہے، ان میں انفکاک کا بھی احتمال ہے۔ یہ دونوں جدا بھی ہو سکتے ہیں، جب جدا ہو سکتے ہیں تو پھر دونوں وقت اور مدت کا بھی اور بیان کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ پھر یہ دونوں مدت اور وقت کا بھی کیا رکھتے ہیں؟ دونوں مدت اور وقت کے بیان کا بھی احتمال رکھتے ہوں گے۔ ان میں بھی احتمال ہے کہ یہ
تلاوت ایک وقت تک کے لیے ہو، اور اس میں بھی احتمال ہے، حکم میں بھی احتمال ہے کہ یہ حکم ایک وقت تک کے لیے ہو، جب جدا ہونا محتمل ہے، جب اس میں جدائیگی ہو سکتی ہے، تو پھر ان میں مدت اور وقت کے بیان کا بھی احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ حکم ایک وقت کے لیے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ تلاوت، یہ نظم الفاظ ایک وقت تک کے لیے ہو۔ جب ان میں جدائی ممکن ہے، جب دونوں ہے ہی مقصود بنفسہ ہی، جدائی ممکن ہے، تو ان میں وقت کا بھی احتمال ہے، مدت کے بیان کا بھی احتمال ہے۔ جب احتمال ہے تو جدا ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہو، حکم برقرار ہو، اور یا حکم منسوخ ہو، تلاوت برقرار ہو، تلاوت برقرار ہو۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو یا ایھا الناس ان اللہ بعث محمدا بالحق، اے لوگو اللہ نے محمد کو حق دے کر بھیجا ہے، اور پھر اس پر قرآن نازل کیا، وَكَانَ فِي مَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةُ الرَّجْمِ، اور آپ پر جو وحی نازل کی گئی تھی ان میں رجم والی آیت بھی تھی، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، ہم نے اس آیت کی تلاوت بھی کی، پڑھی بھی ہم نے، اور ہم نے اس کو یاد بھی کیا، ہم نے اس کو یاد بھی کیا۔ اور وہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، واللہ محسن اور محسنہ، شیخ و شیخہ سے مراد شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کر لے، فرجموہما، ان کو رجم کر دو، نکالا من اللہ، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کو رجم کر دو، ان کو کیا کر دو؟ رجم کر دو۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم نے پڑھی اور ہم نے یاد کی، پھر فرمایا کہ اخشى ان یطول بکم بالناس زمان، مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگوں پر زمانہ طویل ہو جائے گا، پھر لوگ آئیں گے اور کہیں گے تو ہمیں تو کتاب اللہ میں نہیں ملتا، آیت رجم ہمیں کتاب اللہ میں نہیں ملتی، کہاں ہے کتاب اللہ میں؟ اس لیے پھر لوگ اس رجم کا انکار کریں گے، اس رجم کا کیا کریں گے؟ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا، اور پھر جب زمانہ دراز ہوگا، لوگوں پر زمانہ طویل ہوگا، یعنی پھر کافی عرصے کے بعد پھر ایسا مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس رجم کا انکار کریں گے، تو گمراہ کر لیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ایسے لوگ ہیں آج کل، کرتے ہیں رجم کا انکار، ایسے کچھ لوگ ہیں، جماعت اسلامی میں ایک پارٹی بنی ہے، وہ انکار کرتے ہیں رجم کا، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھو اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ، حکم باقی ہے۔ اسی طرح تلاوت باقی ہو اور حکم منسوخ ہو، جیسے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو، اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یہ تلاوت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہے۔ یا جیسے کہ عفو اور درگزر کے متعلق آیاتیں تھی، مکی دور میں قتال اور جہاد منع تھا، تو پھر آیت قتال سے وہ ساری آیتیں منسوخ ہو گئی، وہ ساری آیتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ لہذا جس میں قتال نہ کرنے کا حکم تھا تقریباً 70 آیاتیں ہیں، جبکہ ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ تقریباً 120 آیات ایسی ہیں کہ جس میں عدم قتال کا حکم تھا، نہ لڑنے کا حکم تھا۔ یہ 70 یا یہ 120 دوسرے قول کے مطابق یہ ساری آیتیں آیت قتال سے منسوخ ہو گئی۔ تو تلاوت حکم منسوخ ہے اور تلاوت باقی ہے۔
اور 20 آیات ایسی ہیں کہ جو قتال سے متعلق نہیں ہے، عدم قتال سے متعلق نہیں تھے، اور احکامات تھے، وہ بھی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہو، حکم باقی ہو، اور حکم منسوخ ہو، تلاوت باقی ہو۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم باقی ہو، تلاوت بھی باقی ہو، لیکن اس کا وصف منسوخ ہو جائے، اس کا وصف منسوخ ہو جائے، جیسے کہ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا، کتاب اللہ پر زیادتی کرنا، قید لگا دینا، شرط لگا دینا، لیکن زیادتی سے مراد وہ زیادتی ہے کہ جو مستقل نہ ہو، غیر مستقل ہو۔ جو کتاب اللہ پر زیادتی غیر مستقل ہو، قید اور شرط وغیرہ کی، صفت لگانے کی، تو یہ صفت لگانے یا قید یا شرط لگانے کی جو زیادتی ہوتی ہے، یہ ہمارے نزدیک نسخ ہے معنن، صورتاً اگرچہ بیان ہے، نسخ نہیں، لیکن معنن نسخ ہے۔ اور شوافی حضرات کے نزدیک یہ تخصیص کی طرح بیان ہے، تخصیص کی طرح بیان ہے۔ تو یہ کتاب اللہ کا حکم برقرار ہو، تلاوت بھی برقرار ہو، صرف وصف منسوخ ہو جائے، تو یہ ہمارے نزدیک معنن نسخ ہے، صورتاً نہیں۔ اور شوافی حضرات کے نزدیک یہ تخصیص کی طرح یہ بیان ہے، یہ نسخ نہیں ہے، یہ نسخ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نسخ ہے، اس لیے خبر واحد سے جائز نہیں ہے، خبر متواتر سے ہو سکتا ہے اور خبر مشہور سے ہو سکتا ہے، خبر واحد سے جائز ہے کیونکہ یہ معنی نسخ ہے۔ آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس میں شارح نے 6 قول ذکر کیے۔ پہلا قول ہمارا ہے جو احناف کا ہے کہ یہ نسخ ہے اور یہ جائز ہے۔ دوسرا قول حضرات شوافی کا ہے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ نسخ نہیں، اگر وصف منسوخ ہو جائے تو یہ نسخ نہیں ہے۔ تو 5-6 اقوال شارح نے ذکر کیے اس میں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے، ہمارے نزدیک نسخ ہے۔ مصنف نے اس پر دلیل ذکر کی، مصنف نے احناف کی طرف سے دلیل یہ ذکر کی کہ زیادتی کتاب اللہ پر اگر زیادتی کر دی جائے تو زیادتی کی وجہ سے وہ جو کتاب اللہ کا اصل اور مشروع حکم تھا، اب وہ حکم کل نہیں رہے گا، وہ بعض حق ہو جائے گا۔ پہلے کل حق تھا، اب حق پورا نہیں ہوگا بلکہ حق کا بعض بن جائے گا، حق کا بعض بن جائے گا۔ اور جو حکم اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہو، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہوں، ان میں سے بعض کے لیے کل والا حکم ثابت نہیں ہو سکتا، بعض کے لیے کل والا حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ جو بعض کا حکم بعض ہے، کل والا حکم اس بعض کو نہیں دے سکتے، اس لیے جواز کا قول ہم نہیں دے سکتے اس کے لیے۔ جیسے کہ مسئلہ سمجھو، یہ بعض اصل مشروع